اردو کہانی قصہ ملا نصیر الدین کی ذہانت کا۔ ملا نصیر الدین کے ملک پھول نگر کے بادشاہ نے اپنے دشمن ملک سے ایک جنگ جیتی۔ اس جنگ کی فتح کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ بادشاہ نے خوشی میں وہ مال غنیمت اپنی رعایا میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا ملا نصیر الدین کے حصے میں بھی 1000 دینار آئے۔ ملا نصیر الدین نے ان پیسوں سے تجارت کرنے کا سوچا اور ساتھ ہی ساتھ ان ملکوں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ایک بار تجارت کے سلسلے میں ملا نصیر الدین دوسرے ملک گئے اور اپنا سامان سرائے میں رکھ کر شہر کی سیر کر رہے تھے کہ ایک جگہ بہت سے افراد جمع تھے۔ ملا نصیر الدین اس مجمع میں گھس گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس نے نہایت ہی اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی تھی، وہ ایک بڑھیا پر برس رہا تھا کہ اس نے اس کے قیمتی کپڑوں پر گھی گرا دیا۔ وہ بوڑھی عورت گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی، بیٹا یہ گھی میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، وہ گھی سے بھرا کنستر سر سے اتارتے ہوئے تم پر گر گیا، ہاتھ میرا لرز گیا اور پاس سے تم گزر رہے تھے، مگر نوجوان چیخ و پکار کر رہا تھا، میرا قیمتی لباس تم نے خراب کر دیا، میں نے آج ایک وزیر کی دعوت پر جانا تھا، اب میں کیسے جاؤں؟ تمہاری وجہ سے آج میرے 2 نقصان ہوئے، ایک یہ میری نایاب پوشاک خراب ہوئی اور دوسرا وہ وزیر بھی اب مجھ سے ناراض ہوں گا۔ اتنے میں ملا نصیر الدین آگے بڑھے اور اس نوجوان سے کہا، بھائی ضعیف عورت ہے، اسے معاف کر دو اور تم لباس بدل لو۔ نوجوان نے کہا، میں نے یہ پوشاک اصفہان سے منگوائی تھی، اس کی قیمت 100 دینار ہے، اب یہ پوشاک بیکار ہو گئی، مجھے اپنے 100 دینار چاہیے۔ ضعیف عورت نے کہا، بیٹا میں ایک غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں یہ گھی نہ بیچ رہی ہوتی۔ نوجوان نے کہا، اس بات کا فیصلہ تو اب قاضی ہی کرے گا۔ ملا نصیر الدین نے کہا، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ مجبوراً اس ضعیف عورت کو بھی قاضی صاحب کے پاس جانا پڑا۔ قاضی صاحب نے ساری بات سنی اور کہا، غلطی تو ضعیف عورت کی ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ قاضی کا یہ سوال ملا نصیر الدین کی طرف تھا۔ قاضی صاحب، اس بوڑھی عورت کی غلطی سے اس نوجوان کی پوشاک خراب ہو گئی، اس پوشاک کی پوری قیمت 100 دینار میں ادا کر دیتا ہوں، یہ لے 100 دینار ہرجانہ۔ اس نوجوان نے جلدی سے وہ 100 دینار اٹھا لیے۔ اس پر ملا نصیر الدین نے کہا، قاضی صاحب میں نے اس پوشاک کی پوری قیمت ادا کر دی، اب نوجوان یہ پوشاک میرے حوالے کر دے۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب میں اس طرح کیسے گھر جاؤں گا؟ ملا نصیر الدین بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں، اب یہ پوشاک میری ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا، اس شخص کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب یہ پوشاک اس کے حوالے کر دو۔ پھر قاضی نے کہا، اگر یہ پوشاک تم ملا نصیر الدین سے خریدنا چاہو تو تم عزت سے گھر جا سکتے ہو، آگے تمہاری مرضی۔ نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوشاک خریدنے پر فوراً رضامند ہو گیا۔ اس نے وہی 100 دینار ملا نصیر الدین کے حوالے کر دیے۔ ملا نے کہا، قاضی صاحب میں اس پوشاک کو اب 200 دینار میں بیچنا چاہتا ہوں۔ نوجوان چلایا، لیکن اس کی قیمت تو 100 دینار ہے۔ ملا نصیر نے کہا، اب یہ پوشاک میری ہے، جتنی چاہوں اس کی قیمت لگاؤں۔ قاضی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجبوراً اس نوجوان کو ملا نصیر الدین کو مزید 100 دینار دینے پڑے۔ ملا نصیر الدین نے 50 دینار اس غریب عورت کو دیے اور 50 دینار اپنے آبائی کی جیب میں ڈال دیے اور ہنس کر کہا، بے وقوفوں کی یہی سزا ہے،
ورنہ یہ معاملہ راضی خوشی بھی حل ہو سکتا تھا۔ اس مقدمے کا شہرہ بادشاہ کے دربار تک پہنچا۔ بادشاہ نے فوراً ملا نصیر الدین کو دربار میں طلب کیا۔ جب ملا نصیر الدین بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ دائرے میں کھڑے تھے۔ جو ہی ملا نصیر الدین آگے بڑھے کہ ایک بوڑھا شخص اس کے دھکا لگنے سے گر گیا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کے بل اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگا۔ ملا نصیر الدین نے اسے سہارا دیا اور معذرت کی۔ اتنے میں ایک نوجوان بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، آپ کو دی ہوئی مہلت ختم ہوئی۔ میری پہلی کا جواب آپ اور آپ کے درباری نہ دے سکے۔ بادشاہ نے کہا، سچی بات ہے، ہم نے کوشش تو بہت کی مگر جواب تلاش نہ کر سکے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی وہ پہلی دوبارہ سے دہراؤ۔ اگر کسی سے جواب نہ بن پڑا تو ہم تمہیں اپنے وعدے کے مطابق انعام اور عہدے سے نوازیں گے۔ اس شخص نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری پہیلی بہت ہی سادہ سی ہے۔ وہ کیا ہے جس کی صبح کے وقت 4 ٹانگیں ہوتی ہے، دوپہر کو 2 اور شام کے وقت 3 ٹانگیں ہوتی ہے؟ سبھی سوچ میں پڑ گئے۔ ملا نصیر الدین نے ذہن کو جھٹکا اور پھر جلدی سے اس بوڑھے کو میدان میں لے آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اجازت ہو تو اس پہلی کا جواب میں دوں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ ایک بڑا مقابلہ ہے، لہٰذا ہر شخص کو اجازت ہے۔ پھر ملا نصیر الدین نے کہا، بادشاہ سلامت، اس پہلی کا جواب میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت اس کا جواب یہ بوڑھا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے بادشاہ سلامت کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، وہ اس کی صبح ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے جو کہ اس کی دوپہر ہے، اور پھر بڑھاپے میں وہ اس چھڑی کے سہارے 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اب اس کی شام ہو چکی ہے۔ صبح، دوپہر اور شام پہلی میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ ہزاروں لوگوں نے تالیاں بجا کر ملا نصیر الدین کو اس کی ذہانت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس ملک کے بادشاہ نے ملا نصیر الدین کو انعام سے نوازا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص پھول نگر سے آیا ہے تو بادشاہ نے پھول نگر کے بادشاہ کے لیے ایک تلوار بھیجی جس کا دستہ یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ یہ بیش قیمت تحفہ لے کر ملا نصیر الدین جب اپنے ملک کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے ملا نصیر الدین کی عقل اور ذہانت سے متاثر ہو کر اسے اپنے دربار میں وزیر خاص کا منصب سونپ دیا۔ یہ سچ ہے، انسان کی قسمت اور عقل اسی وقت کام کرتی ہے جب وہ کسی سے بنا غرض کے بھلائی کرتا ہے۔ ملا نصیر الدین کی ذہانت اور قسمت کے دروازے بھی بھلائی کے نتیجے میں ہی کھل گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔